کرپشن، منی لانڈرنگ اور قومی اداروں کی لوٹ سیل سے عوام کی اور میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اور جو پیٹرولیم پرائسز جس بے رحمی سے بڑھا رہے ہیں اور جس تیزی سے وہ گر رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں، انہوں نے گیٹ عمران مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا اسپیکر بھیجے گا ریفرنس، اور اس ریفرنس میں کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس فیصلے کے ذریعے سے جہانگیر خان ترین صاحب اور نواز شریف گئے تھے، یہ طے کر دیا ہے کہ جب تک کسی کو کوئی عدالت پلینری جورسڈکشن جہاں پہ شہادت لکھی جائے گی، جہاں پہ جرا ہوگی، وہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کوئی شخص دیانتدار نہیں ہے یا اس کو کنوکشن نہیں ہو بددیانتی پہ، جس طرح سے مریم صاحبہ کو کنوکشن ہوئی ہے، ان کے ابا کو ہوئی ہے اور لوگوں کو ہوئی ہے، اس وقت تک الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے -1 کہنے والوں کو عمران خان کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اس میں کوئی ایسی ججمنٹ ہم لا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں 2 فیصلے تھے، ایک یہ تھا جس میں آخری لائن نہیں تھی، اور دوسرا وہ ہے جس میں آخری لائن ڈالی گئی۔ اس کے باوجود بھی ممنوعہ فنڈنگ میں جو قانون ہے اس کے مطابق صرف ایک سزا ہے، کوئی دوسری سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کی حد تک کنفسکیشن ہو سکتی ہے، ضبطی ہو سکتی ہے باقی سرکار۔ لیکن جو تیسرا انہوں نے گیٹ عمران کا سلسلہ شروع کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے رحمانہ اور فاشسٹوں کی تاریخ کا سب سے بڑا بے رحمانہ آن سلاٹ ہے، جس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کون ہیں؟ وہ ٹیچر ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کو میں آغاز میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح کے پرچے کر رہے ہو وہ پرچے تب سسٹین کریں گے جب سب سے پہلے تم جاؤ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اصغر خان کے کیس میں ریویو داخل کرو۔ جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اور کیا ججمنٹ دینے والے سابق چیف جسٹس سے بھی پرچہ ہوگا؟ دوسری بات، پرچہ ہونا ایک بات تھی، پرچے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہباز گل کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف متحد ہے عمران خان کی قیادت میں اور کھڑی ہے۔ میں 2 امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے اعلانات کرنا چاہتا ہوں، ان پہ میں بعد میں جانا چاہوں گا، لیکن کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس پروپیگنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن متاثر ہوں گے کہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ جن دوستوں نے انڈیویجول اوپینینز اگر کوئی اظہار کیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ باہر کی نوکری چھوڑ کے یہاں ایک دن مرغی خانہ بند ہوا پنجاب والا تو لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن ککڑی ملک سے باہر چلی گئی، لیکن شہباز گل باہر سے گرین کارڈ ہولڈر ہونے کے باوجود اور وہاں فیملی سیٹل، خود سیٹل، وہ چھوڑ کے وہ پاکستان میں آیا ہے تاکہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے حوالے سے میں 2 نئی باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا حامد میر صاحب نے، یہ جو کہا رؤف کلاسہ صاحب کے شو میں، یہ جو کہا کاشف عباسی صاحب نے، یہ جو کہا سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، یہ جو کہا اوریہ مقبول جان نے، یہ جو کہا
ہارون الرشید صاحب نے اگر اس وقت جو تازہ معلومات ملی ہیں ہمیں، تازہ ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، تازہ واقعات جو ہمارے علم میں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علم میں آئے ہیں، اگر قومی آداب بولنے کے درمیان حائل نہ ہوتے میرے، اور شرعی اخلاقیات آڑے نہ آ رہی ہوتی، راستہ نہ روک رہی ہوتی، تو وہ میں جو جرم اس کے خلاف کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا. جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جنیوا کنونشن منع کرتا ہے اس سلوک سے. کسٹوڈیل ٹارچر کی اتنی بری، اتنی گھناؤنی، اتنی ناقابل بیان واردات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، کسٹوڈیل ٹارچر کی. لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ عالمی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے پاس تفصیلات ہیں، اور رپٹیئرز جو ہیں مختلف جگہ پہ بین الاقوامی تنظیموں کے، ان کے پاس بھی وہ تفصیلات جو میں قومی آداب اور اسلامی اخلاقیات کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا، نہ تحریک انصاف اس کو کھول رہی ہے. لیکن آج عدالت میں نے یہ بات کہی کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برا نہ کر دیا جائے. میں یہاں رک جاتا ہوں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے، اور کل ایک اشتہار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے جرائم جو پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں ہوئے، ان کے مطابق پولیس کے جرائم کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آپ پولیس کے پاس، پولیس اسٹیشن میں آئیں. اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ قانون یہ ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل لا یہ ہے، جس کا میں انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اردو میں بھی، کہ nobody can sit as judge of his own cause. اپنے مقدمے میں کوئی فریق جج نہیں بن سکتا. پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے، پورے پاکستان کی قوم کے، ہمارے اجتماعی اخلاقیات کے، ہماری جو شرعی حدود ہیں ان کے، وہ صحیح معنوں میں ملزم ہیں. ان کے خلاف کارروائی کی بجائے وہ لوگوں کو کہیں کہ کون کون اور بولنا چاہتا ہے جن کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں. اس لیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات کو ہم نہیں مانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی، آپ اپنے ذرائع سے پتہ کر لیں. اس رپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پیمز کا میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا، اور وہ رپورٹ بھی بدل دی گئی، اور نئی رپورٹ وہ بنائی گئی جو ان جرائم کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو. آج اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، ایک مقدمہ لگا ہوا تھا، جس میں نے جا کے دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فادرل عدالت میں. دو باتیں امپورٹنٹ اور ہیں. پہلی بات، عمران خان، انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا اس کا مقصد عمران خان کے خلاف
शहबाज गिल को मजबूर करना था, तोड़ना था, और उसके लिए सारे इखलाकी हदों को पार करने वाले, कानूनी हदों को पार करने वाले, आईनी हदों को पार करने वाले, ज़ाब्तों को पारा पारा करने वाले हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। इमरान खान शहबाज गिल को मिलने के लिए और उनकी इजाज़त के लिए खुद अस्पताल जा रहे हैं। मैंने कहा था कि वो हमारा असासा है, हम यहां नहीं रुकेंगे। कल इमरान खान शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे। किसी को गलतफहमी में ना रहने देंगे हम कि हम 25 मई के मुल्ज़िमों को भूल जाएंगे। शहबाज गिल के टॉर्चर के जो पुलिस कस्टडी में हुआ, उस पे कोई आए बाएं शाएं कोई करेगा, ऐसा नहीं है। और आई तो मीडिया पर भी आई, तो दुनिया में भी जो कंसर्न लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने भी राब्ता किया और उस पर अपनी उन्होंने राय ज़नी की। और जो उसमें से एक राय सामने आई वो ये है कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है तो आपको सीरम पोटाशियम यानी पोटाशियम को ज़रूर मुहैया करना चाहिए, जिसका जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है। क्यों? उसमें पोटेशियम कम होने की का चांस बहुत बढ़ता है, जिसका मतलब सीधा सीधा हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है। तो इससे उस संगीनी का अंदाज़ा होता है जो कि उनकी मेडिकल के हवाले से थी। सुबह रिपोर्ट ये आती है स्याह, रात को पता चलता है कि वो रिपोर्ट सफ़ेद हो गई है। और सुबह जिस हालत में उन्हें, जिस डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में, आपने देखा इमेजेस, उठाकर पुलिस के डाले में डाला जाता है, कचहरी पहुंचकर उनका मास्क छीना जाता है, और सब ने, आप लोगों ने वो इमेजेस दिखाए कि वो एक ही बात कर रहे थे कि मुझे सिर्फ एक डिमांड थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दे। अच्छा, ये मास्क कोई कोविड वाला नहीं था, ये सांस लेने वाला ऑक्सीजन मास्क। उनकी ऑक्सीजन उतारी गई और वो डिस्ट्रेस में थे। इसी हालत में उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट को ये हुक्म देना पड़ा कि इनका ऑक्सीजन इनको दोबारा लगाई जाए। सवाल ये पैदा होता है, आप अगर कोर्ट का आज ऑर्डर उठाकर देखें तो उसमें भी कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तरीके से ये बात लिखी है कि एक शख्स को आप ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस में कोर्ट में पेश करते हैं, मजिस्ट्रेट ने आप पेश करते हैं और आप उसका रिमांड मांग रहे हैं। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि फैसला आए तो अभी कई घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक हमारी ये इतला नहीं है कि क्या वो वापस हॉस्पिटल सेटिंग में पहुंचे हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ, मैं यहाँ रिपोर्ट करता हूँ कि एक तरफ फेयर ट्रायल उनका राइट है और दूसरी तरफ ये इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर सारी कौम को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, इवन तमाम जमातों के सियासी कारकुनों को यकजान और ज़बान होना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये हमने इसी वजह से रिपोर्ट मुस्तरद की है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि 4 सूबों के इंडिपेंडेंट क्रेडिबल डॉक्टर्स, 4 सूबों से इंडिपेंडेंट क्रेडिबल डॉक्टर्स, जो इम्पोर्टेड रजीम, जो मुल्ज़िम रजीम, जो मुजरिम रजीम, जो मफरूर रजीम है, मनी लॉन्ड्रर रजीम है, उस रजीम के मुलाजिम हमें नहीं चाहिए, उनका कोई फैसला हम नहीं मानेंगे। और जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स के जो बोर्ड होगा उस पर जो अखराजात होंगे वो हम अदा करेंगे। जी, मैंने कहा वो जाएंगे, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। आज जाना है डॉक्टर साहब या कि कल जा सकते हैं? 2 डॉक्टर या इसी हफ्ते में तो है। और रैली कहाँ होगी डॉक्टर साहब? वो जाएंगे रैली पिंडी इस्लामाबाद
दोनों शहरों के अंदर रैली हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। आज गार्जियन इकबाल ने इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू लगाया है और उससे लिखा है कि सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है उसको इमरान खान साहब ने अफसोसनाक और बिलाजवाब करार दिया। आप क्योंकि लीगल मैटर भी देखते हैं, अगर ये खबर गलत है तो क्या आप उनको सूट करने जा रहे हैं, और अगर ये खबर सही है जो इंटरव्यू की शक्ल में है तो इस पर आप क्या बताते हैं? मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं देख के तो फिर कोई कमेंट कर सकता हूँ, जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। क्या चाहिए? ये तो सवाल ले लें।